जश्न का समा है, हर तरफ सब्ज हिलाली परचम लहरा रहा है, हर किसी ने अपनी गाड़ियां घरों को सजाया हुआ है। यकीनन हम इस हुब्बुल वतनी के जज्बे को भी सलाम पेश करते हैं और क्योंकि इस दफ़ा मार्का हक का जश्न भी साथ है, जश्न आज़ादी भी साथ है, तो इसीलिए जश्न का मज़ा भी दुबाला हो चुका है। और यकीनन हमारी टीम की तरफ से, पूरी चैनल की मैनेजमेंट की तरफ से आप सबको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करता हूँ कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना जश्न मनाएंगे और किसी किस्म की भी इस तरह लोग हवाई फायरिंग करना शुरू हो जाते हैं, इस तरह की हरकत में अपने आप को बिजी नहीं करेंगे। मैटर्स बहुत सारे आज डिस्कस करने के लिए। पीटीआई का एहतजाज है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का अहम फैसला है, लेकिन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं पहले आपके सामने रखना चाहता हूँ। पाकिस्तान आज 78 साल का हो गया और देखा जाए तो पाकिस्तान में मेरे प्रोड्यूसर साहब ने एक डेटा आज रिसर्च करके निकाला कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने तरक्की की है शायद वो आज पाकिस्तान की पेंशन्स हैं। हम हर साल बजट के अंदर देखते हैं कि पेंशन्स और सरकारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाता है, 10-15% तो कम से कम इजाफा होता ही होता है, चाहे हुकूमत कर्जे लेकर अपने सारे काम कर रही हो, तनख्वाहें दे रही हो। लेकिन एक ओहदा है जिसकी पेंशन में 2010 से, 70-80 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं, 2010 से कई गुना इजाफा हो गया है। जी हाँ, अहम तरीन ओहदा है, वो ओहदा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट जो है, उनकी जो पेंशन पहले हुआ करती थी 2010 में, वो तकरीबन कुछ 5 लाख के करीब थी। और हर साल जिस तरह मैंने आपको बताया कि बजट में इजाफा किया जाता है, तो वो इजाफा भी 10-15% के हिसाब से होता है। तो अगर हम देखें, ये डेटा देखें 2010 से, तो 2010 में ये थी 5,60,000 रुपये पेंशन चीफ जस्टिस की, और बढ़ते 2011 में 6,40,000, 2012 में 7,73,000, 2013 में 8,50,000, 2014 में 9,35,000, 2015 में 10,05,000, 2016 में 11 लाख के करीब, 2017 में 12 लाख के करीब, 2018 में 13 लाख के करीब, 2021 में 14 लाख के करीब। लेकिन 21 के बाद 23 तक वो 14 लाख 16 लाख में बन जाते हैं और 2023 के बाद 2024 तक वो 16,23,90,000 रुपए तक पहुंच जाते हैं। तो आज रिसर्च ये निकाली गई कि जिस हिसाब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पेंशन बढ़ी है, काश के एक आम आदमी की आमदन भी उसी हिसाब से बढ़ी होती, तो शायद आज मुल्क में 12 करोड़ के करीब लोग 2 वक्त की रोटी के लिए महरूम ना होते। खैर, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। वेलकम करना चाहूँगा अपने मेहमानों को। मेरे साथ 2 इस वक्त मौजूद हैं। थैंक यू सो वेरी मच बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपके वक्त के लिए बैरिस्टर साहब। थैंक यू सो वेरी मच हैदर जमान कुरैशी साहब फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कुरैशी साहब के वक्त के लिए जज़ाकल्लाहु खैर। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। क्योंकि 14 अगस्त की मुनासबत है, जश्न का भी समा है, तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ भी आज इंडिपेंडेंस डे से करना चाहता हूँ। और तैमूर मलिक साहब, बाबा कौम ने जो सोचा था कि पाकिस्तान ऐसा होगा, पाकिस्तान को जो उन्होंने प्रिंसिपल्स और रूल्स दिए थे, जो उनकी अकवाल हैं, जो हम हर 14 अगस्त को कई बार सुनते हैं, याद रखते हैं, अमल करते हैं नहीं करते, वो आप बताइए। और आपकी नज़र में क्या वो टारगेट जो उनकी नज़र में था आज वो अचीव हुआ है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपके शो की वसातत से सारे पाकिस्तान को आने वाला जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान की आज़ादी जो है और 14 अगस्त की अहमियत जो है हमें हर साल बिल्कुल याद रखनी चाहिए। ख़ास तौर पे जिस तरह हमारे पिछले कुछ महीनों का इंडिया के साथ जो हालात रहे और वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ वाक़यात होते हैं, तो उसके बाद हमें अपने एक अलहदा ख़ुद मुख्तार मुल्क की बुनियाद रखे जाने के दिन की बिल्कुल हमें उसकी जोश व खरोश से मनाया जाना चाहिए। सो इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक बात है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, उनके विज़न की, उनके साथ अल्लामा इकबाल के विज़न की, बाकी जो तहरीक पाकिस्तान के लीडरान थे, पाकिस्तान के जो फाउंडिंग फादर्स थे, उनके विज़न की, तो मेरे ख्याल में उससे तो हम दूर हैं और उससे मैं कहूँगा कि हम सब ही दूर हैं। उसमें पाकिस्तान की आवाम भी दूर हैं। हम यहाँ पे अगर 14 अगस्त के तनाज़ुर में और पाकिस्तानी के तौर पे बात करें, तो देखें ईमान तंजीम इत्तेहाद की बात आई, हम उससे दूर हैं। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ राइट की बात आई, हम किसी भी सियासी, समाजी, दीनी सोच से ताल्लुक़ रखते हों, मेरे ख्याल में हम कायद-ए-आज़म के जो माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बातें थी उस पर पूरा नहीं उतरते। हम इक्वालिटी की बात कर लें, हम अपने जो लो इनकम तबका है उनके जो मसाइल हैं हम नहीं पूरे कर पाए।
پاکستان میں انصاف کی بات کر لیں تو وہ بھی غریب کے لیے دور سے دور تر ہے. آپ نے جو ابھی بات کی کہ پاکستان کے ایک چیف جسٹس کو، ریٹائرڈ چیف جسٹس کو 24 لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے. پینشن. مجھے بتائیں. پینشن ملتی ہے، بالکل وہی ریٹائرڈ ایک چیف جسٹس کو 24 لاکھ پینشن ملتی ہے. جب وہ حاضر سروس ہوں تو ظاہر ہے اس کے علاوہ مرات الگ ہیں، رتبہ الگ ہے، رسپانسبلٹی الگ ہے. تو یہ جو ملک میں ڈفرنس اور ڈسٹنس ہے بٹوین ہیوز اینڈ ہیو ناٹس، وہ تو انکریز ہوتا جا رہا ہے. تو پاکستان کے مسائل اور پاکستان جس چیز کے لیے بنا تھا، میرے خیال میں اس میں سے ایک چیز اچیو ہوئی کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ ملک مل گیا. اس کے ہم شکر گزار ہیں اور اس کے لیے بالکل آزادی کا دن مناتے ہیں. اور بھی باہر کی کئی مسائل ہیں، لیکن اس کے بعد ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس پاکستان جو 14 اگست کو بنا تھا اس کے 2 حصے ہو چکے ہیں. وہ 2 حصے جو ہوئے، وہ والی غلطیاں ہم نہیں دہرا سکتے دوبارہ اب اپنے باقی پاکستان میں. سو یہ 14 اگست کوئی خالی پاکستان کا نہیں تھا. 14 اگست کے ٹائم پہ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں ایک تھے. سو اب جو ہے جہاں ہم کھڑے ہیں، ہمیں بطور ایک قوم، بطور پاکستانی بالکل کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ان سارے چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے جو کہ پاکستان کی فاؤنڈنگ فادرز کے آبجیکٹیوز تھے. اور اس میں عام عوام کے لیے کام کرنے سے لے کے، تعلیم کے یکساں مواقع دینے سے لے کے، امپلائمنٹ کی یکساں مواقع دینے سے لے کر مائنورٹی رائٹس کی میں نے بات کی. مطلب یہ سب بڑے بیسک ایشوز ہیں. قانون اور انصاف سب سے بڑھ کہ جس کی دسترس تھی. قائد اعظم بھی ایک وکیل تھے، بیرسٹر تھے، علامہ اقبال بھی بیرسٹر تھے جنہوں نے خواب دیکھا پاکستان کا. تو ہم جو قانون اور انصاف کا معیار ہے اور جو نظام ہے، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے اور حیدر زمان قریشی صاحب جو خود وکیل ہیں ان کے لیے اور ہے، اور ایک عام آدمی کے لیے، پاکستان کے شہری کے لیے، اور میں تو اب سیاستدانوں کو بھی عام آدمی کہوں گا، ریٹائرڈ پبلک سرونٹس کو بھی عام آدمی کہوں گا، ان کی دسترس سے کافی دور ہے. ویلکم کرنا چاہوں گا پینل میں ہمیں پرویز سندیلا صاحب نے جوائن کیا ہے فرام پی ایم ایل این. تھینک یو پرویز صاحب آپ کے وقت کے لیے، جزاک اللہ خیر. قریشی صاحب، آپ کی نظر میں بابا قوم کا خواب پورا ہوا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طلعت جوتوئی صاحب. اٹس اے پلیزر ٹو بی آن یور شو. تھینک یو سر. سب سے پہلے آپ کے شو کے وسط سے اہلیان وطن کو اور پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں ہمارے پاکستانی بھائی بہنیں مائیں ہیں، ان سب کو ایک جشن آزادی مبارک ہو، 78واں. اور یہ ایک اسپیشل جشن آزادی ہے جس میں ہم نے اکھنڈ بھارت اور اس کا جو ایک انوینسیبل انڈیا ہے اس کو ہم نے بالکل چاروں خانے چٹ کیا ہماری افواج نے. تو یہ واقعی مومنٹ آف سیلیبریشن ہے. اینڈ آئی تھنک the paradigms have changed after May 10th, and there's a new Pakistan in the comity of nations, in the Islamic world and globally and within Pakistan. باقی جہاں تک آپ نے بہت اچھا انٹرو ابتدائیہ دیا، دیکھیے کوئی بھی ویسٹرن ڈیموکریسی ہو، ساؤتھ ایشیا میں آپ دیکھ لیں، کہیں بھی کوئی حکومت کبھی بھی آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی. لیکن یہ کہہ دینا کہ ہم نے قائد اعظم کا جو خواب ہے، خواب مائنورٹیز کے حوالے سے ہو، ایکوالٹی کے حوالے سے ہو، ویمن رائٹس کے حوالے سے ہو، کانسٹیٹیوشن اینڈ سپریم لا کے حوالے سے ہو، یس ہم کئی چیزوں میں فالٹر کر رہے ہوں گے، ہم کئی چیزوں میں پیچھے ہیں، ہماری تشنگی ہے، اس میں اکانومی بھی ہے، اس میں پاورٹی ایلیویشن بھی ہے، اس میں ویمن رائٹس بھی ہیں. لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے کچھ اچیو نہیں کیا. ہم بہت سارے گلف ممالک سے، بہت سارے ایسے اسلامک ممالک سے، پاکستان از مچ اسٹل بیٹر کانسٹیٹیوشنل اینڈ ورکنگ ڈیموکریسی. اس میں غلطیاں ہیں، غلطیاں حکمرانوں سے بھی ہوئیں، عامروں سے بھی ہوئیں، اور ہماری بدعزت احترام عدلیہ سے بھی ہوئیں. اب رول آف لا اور ڈسپینسیشن آف جسٹس جو ہے وہ صرف ایکسس ٹو جسٹس پروگرام کے $200-400 ملین لے لینا اور تنخواہیں اور مراد بڑھا لینے کا نام تو نہیں تھا. یا جو پینڈے لٹیگیشن ہے، چاہے سپریم کورٹ میں ہے، چھوٹی عدالتوں میں ہے، اس کو حکومت نے، پروسیکیوشن نے اور سب سے بڑھ کر عدلیہ نے دیکھنا ہے. تو یس بالکل عام آدمی کو انصاف جس مشکل سے ملتا ہے، اس کو جس طریقے سے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، ہیوز اور ہیو ناٹس میں بالکل فرق ہے، اس میں بہتری ہونی چاہیے. لیکن یہ سوال صرف سیاستدانوں سے نہیں پوچھا جا سکتا، اس میں تمام سول ملٹری بیوروکریسی اینڈ ہماری عدلیہ سب سے بڑھ کر ان کو انورٹ دیکھنا ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں،
آپ نے کیا کیا؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارے حدود و قیود میں آپ مداخلت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ پارلیمان کو کہتے ہیں کہ ہمیں آنسریبل ہو، جبکہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ پارلیمان سپریم ہے، کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی ہونی چاہیے۔ جہاں تک آج کے حالات ہیں، یہ جس طرح تیمور ملک صاحب نے کہا، یہ کوئی پہلی باری پاکستان میں نہیں ہو رہا، 80 کی دہائی میں ہوا، 20 کی دہائی میں ہوا، اب بھی شاید ہو رہا ہے، سول لبرٹیز، رائٹس، لیکن پاکستان از آن دا فالٹ لائنز ان اے ویری اسٹریٹجک جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ، اور ہمیں بہت سے ایکسٹرنل فیکٹرز انفلوئنس کرتے ہیں، ہم کوورٹ آپریشنز ہم فیس کرتے ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جاتا ہے۔ جب بھی ہم اکنامک ٹریجیکٹری پہ جاتے ہیں، مشرف دور ہو، کئی اور ڈیموکریٹک دور آئے، پچھلا نواز شریف گورنمنٹ کا دور تھا، پھر اس کے بعد ان کی بھی ایک گورنمنٹ آئی، تو یہ جب پاکستان رائز اینڈ شائن کرنے لگتا ہے تو ہمارے خاص طور پہ بھارت اور جو پاکستان کی اینمی اسٹیٹس ہیں وہ تو ناکام کرتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہمیں تمام سیاستدانوں کو، تمام پارٹیز کو اور پاکستان کو مل کر ان چیلنجز، آج نہیں تو کل، ہم طالبان سے مذاکرات ہو گئے، دشمنوں سے مذاکرات ہو جاتے ہیں، لیکن ہم آپس میں بیٹھ کر مذاکرات کر لیں، پاکستان کے اور پاکستان کی عوام کو اچھی خبر دیں تو وہ بہتر ہے، اور ڈیموکریٹک فورسز کو ہی مذاکرات کرنے ہیں۔ یہ کہہ دینا کہ ہم اس سے بات نہیں کریں گے، اس سے نہیں کریں گے، 100 گلے شکوے ہوں، آخر پارلیمان اور پارلیمان کے ذریعے انہی کمیٹیوں سے ہمیں ڈائیلاگ لے کر لے جانا چاہیے۔ لاسٹلی آپ نے پینشنز کی بات کی، دیکھیے آپ نے بہت اچھی اسیسمنٹ کر دی، 2021 میں جو گورنمنٹ تھی اس کو یہ سوچنا چاہیے، لیکن ہم جب اتنی تنخواہ دیتے ہیں تو پاکستان کی مقننہ، پاکستان کی عوام پارلیمان کی پارلیمنٹری کمیٹیز کے ذریعے یہ توقع رکھتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان اداروں رجسٹرار تک جو ہیں وہ پیش ہونا گوارا نہیں کرتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اداروں کو جو پارلیمان کے تابع ہیں، آزاد ضرور ہیں، کانسٹیٹیوشنل ضرور ہیں، چاہے اٹارنی جنرل کا ہو، عدلیہ کا ہو، آپ کا دیگر کانسٹیٹیوشنل آفیسز ہیں، بٹ ایوری بڈی از اکاؤنٹیبل ٹو دا پارلیمنٹ۔ اب پارلیمنٹ کی توقیر کو بحال تو ہم نے خود ہی کرنا ہے، اپوزیشن نے اور گورنمنٹ نے مل کے کرنا ہے، جو بھی حکومت وقت ہو، اور یہ پینشنز جو ہیں یہ بالکل کمنسریٹ نہیں ہیں پاکستان کی نارمل جو لوگ ہیں، جو سول سرونٹس ہیں، یا جو پاکستان کے نارمل شہری کی ارننگ فیکٹر ہے۔ تو پینشنز بڑھنی چاہیے، تنخواہیں بڑھنی چاہیے، پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے، لیکن اتنا جو ہے پرو ریٹا جو ہے ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہونا چاہیے، یہ اتنا گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم بات صرف ایک چیف جسٹس کے آفس کی کیوں کر رہے ہیں، تمام جو آئینی عدلیہ ہے ان سب کی اگر آپ تنخواہوں پر آپ کے پروڈیوسر صاحب تھوڑی ریسرچ کریں تو سب اسی حدود و قیود سے بڑی ہیں، صرف چیف جسٹس کی نہیں بڑی، سب معزز جج صاحبان کی بڑی ہیں، اور یس ان میں اچھے لوگ ہیں، ان کو کام کرنا چاہیے، ان کو ایڈیکویٹلی ریمونریٹ بھی ہونا چاہیے، لیکن جہاں پہ ریمونریشن ہے، پرکس اینڈ پریولیجز ہیں، وہاں پہ پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں پیسے دیں لیکن ہم سے پوچھیں مت کہ ہماری کارکردگی کیا ہے یا ہم کیسے کام کرتے ہیں۔ تو یہ آئی تھنک دیر ہیز ٹو بی اے بیلنس۔ گوئنگ فارورڈ وی شوڈ بی پرومسنگ اینڈ وی شوڈ بی progressive and we should be hopeful. Let's give the nation hope کہ پاکستان اب وہ پاکستان نہیں رہا، ہم نے اس کو economically اب ایک invincible strength دینی ہے، and yes we need to improve on our democratic credentials, our human rights credentials, our civil liberties credentials, which every government should do that, but we will also do that. But یہ کہہ دینا کہ کچھ نہیں ہوا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ذرا unfair ہوگا۔